السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور پیارے سبسکرائبر، کیا حال ہے؟ اور سردی اپنے زور و شور پر ہے، اور زکام، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے پھر گلا خراب، مجھے تو بہت زیادہ ہوا ہے اور سر میں درد بھی رہتا ہے۔ آج تھوڑی بہت ٹھیک ہوں۔ اچھا دوستو، تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہے تو یعنی جس طرح مطلب سٹارٹ میں آپ لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لو سٹوری ہے۔ بہت ہی زبردست پاکستان کی ایک سٹوری ہے، ایک ریئل لڑکے لڑکی کی کہانی ہے جو لو سٹوری ہے، لیکن چونکہ چینل ہارر ہے تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ لو سٹوری نہیں ہے، لیکن اس میں لو بھی شامل ہے اور ہارر بھی شامل ہے۔ اور میرے ساتھ اینڈ تک رہیے، کیونکہ پہلے یہ سٹوری جب سٹارٹ میں ہوتی ہے تو یہ لو سے شروع ہوتی ہے۔ دوستو بہت زبردست، مجھے اچھا لگے گا اگر اس پر کوئی فلم بنائی جائے، کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہوا تھا اور مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ سٹوری۔ مطلب جب بھی ہم سارے فرینڈز ملتے ہیں تو ان کے بارے میں کہتے رہتے، پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کا پھر کیا ہوا، اس طرح کالج لائف میں اس طرح کچھ تھا تو کالج لائف میں ہوا تھا۔ اچھا دوستو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے کالج میں ایک لڑکی تھی، تو اس نے صرف انٹر تک پڑھا، یعنی ہمارا کالج جو ہے وہ گریجویشن تک تھا۔ تو اس طرح تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کلاس میں تھی، اور میں ایک بات بتاؤں، ہم کلاس میں مطلب ہزاروں کی تعداد میں ایک کلاس میں لڑکیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا۔ تو ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں آتی، پورے پاکستان سے لڑکیاں ایک ہی کالج میں، چونکہ ان کی ایڈمیشن ہوتی، سرکاری جو ہے کالجز کی بات کر رہی ہوں۔ پرائیویٹ میں تو آپ ہاں سرکاری میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے، اس طرح تو نہیں کہ صرف مخصوص لوگ اس میں جو ہے ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو میرٹ پر تھے ہم سب، تو اس وقت جو ہے میرٹ جو ہے وہ 600 میں چل رہا تھا۔ اگر میٹرک میں آپ کے مارکس جو ہمارے اس میں تھا 650 سے اوپر ہے تو آپ اس کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہو، اگر نہیں تو پھر جاؤ، کہ بہت سارے اور بھی ہوتے ہیں نا، آپشن ہوتے ہیں بہت سارے کالجز۔ تو یہ ہمارے علاقے میں تھا، یعنی نزدیک تھا، تو ہم نے اس میں جو ہے ایڈمیشن لی تھی۔ تو خوش تھے، کافی خوش تھے۔ ویسے مجھے پشاور بہت اچھا لگا تھا، لیکن خیر وہ بہت دور پڑتا تھا، تو اس لیے اس کالج میں ہم لوگ آ گئے۔ تو ایک لڑکی ہمارے ساتھ تھی فرسٹ سیکنڈ، یعنی یہ لڑکی میں نے دیکھی تھوڑی بہت تھی، لیکن بعد میں جب یہ واقعہ ہوا تو میری فرینڈز مجھے یاد دلاتی رہی کہ وہ لڑکی اس طرح۔ اس کا نام اقصیٰ تھا۔ تو یہ مطلب خاموش ہوتی تھی، اتنی وہ نہیں تھی، اور نارمل تھی پڑھائی میں، مطلب نارمل تھی یا بہت قابل تھی، لیکن کالج میں اس چیز کا پتہ ایسے نہیں چلتا، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں ہوتی ہے، سب جو ہے اپنے اپنے اسکولوں میں ٹاپ کر کے اور اچھے مارکس لے کے آئے ہوتی، لیکن جب سب کالج کے ایک ہی روم میں جمع ہوتے تو اس میں قابل اور نالائق کا پھر اس لیے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ سارے یار قابل ہوتے ہیں جو میرٹ پہ آئے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کسی کی اس کا پتہ نہیں لگا سکتے، وہ پھر ایگزام میں ہی پتہ چلے گا کہ نمبر کون لیتے ہیں۔ تو یہ لڑکی نارمل تھی پڑھائی میں، میرے لحاظ سے نارمل تھی، میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اس کو اس طرح کچھ، کیونکہ ٹیسٹ ویسٹ ایسے کچھ ہوتے نہیں ہے کالجز میں، بس صرف کلاسز ہوتی ہے۔ تو دوستو پھر اس کی آئی تھنک شادی ہو گئی سیکنڈ ایئر میں۔ اچھا، اب یہ مطلب سلسلہ شاید وہاں چلتا رہا اس کی زندگی کا، لیکن ہم لوگ گریجویشن میں آ گئے۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کو اپنے جو ہے فورتھ ایئر جسے ہم کہتے ہیں گریجویشن میں، مطلب جب ہمارے ایگزامز ہو رہے تھے تو میں نے اس کو حال میں دیکھا جہاں ہمارے رول نمبر تھے، تو بس صرف دیکھا، تو میری فرینڈ نے جلدی مجھے اس طرح تبکی سی دی کہ دیکھو اقصیٰ آ گئے۔ تو میں نے کہا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا یار اس کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، تمہیں نہیں پتہ؟ تو میں نے کہا نہیں، تو میں نے کہا اس کی تو شادی ہو گئی تھی، بات ختم ہوئی تھی، شاید اب ایگزام دینے آئی ہو، مطلب پرائیویٹ ایگزامز دے رہی ہے، کلاسز نہیں اٹینڈ کرتی لیکن اپنا ایگزامز دے رہی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا بتاتی ہوں۔ تو اب ایسا ایک عجیب میرے ساتھ ایک وہ ہے دوستو، جب بھی میں سٹوری مطلب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے بیٹھ جاتی ہوں تو گھر کے سارے بچے جو ہے وہ میرے ہی کمرے میں آ جاتے ہیں، اور یہاں جو ہے آنکھ مچولی ہائیڈ اینڈ سیک والا گیم شروع ہو جاتا ہے۔ یار کیا کروں ان بچوں کا، اور نکلتے نہیں ہیں، شور اتنا کرتے ہیں جتنا ان کو شت شت شت، یار میں سٹوری کر رہی ہوں، چپ کرو یا تو سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں اے وہ سٹوری کر رہی ہے، چپ کرو وہ سٹوری کر رہی ہے۔
تو انہیں پتہ ہے کہ میں کچھ کر رہی ہوں، اتنے تو یہ لوگ مطلب جینیس ہیں، لیکن پھر بھی خاموش نہیں ہوتے. تو اس طرح ہوا دوستوں کہ اس لڑکی کا اب واقعہ میں شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے تھوڑا سا آپ لوگ کے دماغ میں ڈالا. یہ امیجن ہوتی ہے نا کہ آپ لوگ کو امیجنیشن صحیح طریقے سے آ جائے. یہ بہت خوبصورت نہیں تھی، نارمل تھی، بالکل نارمل. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ بدصورت نہیں کہہ سکتی، اس کو زیادہ خوبصورت یعنی شی از ناٹ بیڈ. اوکے، خوبصورت اچھی تھی، بس اچھی تھی. ہم اچھی، اخلاق اس کے اچھے تھے، تھوڑی بہت مطلب جذباتی ہو جاتی تھی لیکن صحیح تھی. پھر اس کی شادی ہو گئی، لو میرج ہو گئی. دوستو سوچے ذرا، لو میرج، لیکن اس کا جو ہسبینڈ تھا اتنا خوبصورت تھا. اب آپ لوگ سوچے ہوگے کہ لڑکوں کے لیے خوبصورت کا لفظ اتنا ہم یوز نہیں کرتے. مطلب اس کو دیکھ کے لڑکی اب پاگل تھی، کیونکہ ایک مرتبہ وہ اس کے ساتھ کالج آیا تھا، اس کو لینے مطلب آیا تھا. تو پھر ہم نے کسی نے کہا یہ اس کا ہسبینڈ ہے. لڑکیوں میں پتا، میں نے کہا ہے یہ اس کا ہسبینڈ ہے، یہ تو انگریز ہے، انگریزوں کی طرح مطلب سرخ سرخ اس کے بال تھے، گرین گرین آئیز تھی، وائٹ فیس، اور بہت خوبصورت وجیح لمبا قد. میں یار میں کیا بتاؤں، اتنا سیریس اور آنکھیں نیچے کی طرف مطلب جھکی، بالکل اوپر نہیں دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا نہیں یار اس کا ہسبینڈ نہیں ہو سکتا، یہ اتنی پیاری نہیں ہے، تو یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، تو کیا اس کے ماں باپ نے اس کے لیے یہ ڈھونڈی تھی کوئی اچھی سی لڑکی ان کو مل سکتی تھی اس لڑکے کے لیے، اور اچھی جاب تھی اس کی اس وقت. یعنی آج سے تقریباً کتنے سال پہلے، 9-10 سال پہلے اس کی جو سیلری تھی وہ 30-35,000 تھی. اب تک زیادہ ہو چکی ہوگی. تو یعنی 8-9 سال ہو گئے ہمیں جو ہے کالج سے فارغ ہوئے ہو. اس طرح اس زمانے کی بات ہے، یعنی فرسٹ ایئر سے لے کے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ یہ سٹوری شروع ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، 9 سال اس طرح 8-9 سال ہو چکے ہوگے. تو میرے جو ہے صبح جب وہ دوبارہ آئی تو لڑکیوں نے ان سے پوچھا کہ کل جو تمہیں لینے آیا تھا وہ تمہارا شوہر تھا؟ تو اس نے کہا ہاں وہ میرا ہسبینڈ تھا. تو ہم نے کہا وہ تو بہت خوبصورت ہے بھائی، تم مائنڈ نہ کرو، یہ تم اس کو کہاں ملی تھی؟ تو وہ ہنسی. اس نے کہا کہ بس ہو گئی، اللہ کی وہ ہوتی ہے بس انسان پہ. تو یہ شادی دوستو افسوس کی بات زیادہ دیر تک نہیں چل سکی. تو اس طرح ہوا کہ ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بہت کم تھی. یعنی لو میرج تھی تو ظاہر سی بات ہے لو ان کی آپس میں بہت تھی، اور بہت مشکلوں سے ان کا رشتہ ہوا تھا. لڑکے کے ماں باپ نہیں مان رہے تھے، لڑکی کے ماں باپ، اس طرح بہت سارے مسائل کے بعد ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا. ان کی شادی ہو گئی، ان کے 3 بچے تھے. پہلے ان کی جو ہے ان کا بیٹا ہوا، پھر بیچ میں بیٹی ہوئی، پھر بیٹا ہو گیا. اس طرح تو جلدی یعنی 1 سال 1.5 سال کے بعد ایک بچہ، پھر 1.5 سال کے بعد پہلا بچہ سال میں، پھر دوسرا جو ہے اس بچے وہ بچہ 1.5-2 سال کا تھا کہ دوسرا ہوا، پھر تیسرا اس سے جلدی ہوا، یعنی پہلا بچہ 1.5 سال کا تھا جب تیسرا بچہ ہوا. پھر اس نے وقفہ لیا کیونکہ اوبیسلی ان کے 3 بچے اتنے جلدی ہوئے تھے. تو اس نے سوچا کہ یار وقفہ لیتی ہوں، کیونکہ اس کی صحت بھی خراب ہو گئی تھی، کافی کمزور ہو چکی تھی. 3 بچوں کو صرف لانا نہیں پڑتا دوستو، صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف جو ہے جنم نہیں دینے پڑتے ان کو. یار سارا دن بتائے بندہ کیا کرے، سارا دن ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہیں واش روم سب کچھ جو ہے انہیں کے مطلب دم قدم سے تھے، وہ تو بچے تھے. تو یہ سارا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ان کے لیے کھانا، ان کا خیال رکھنا، پھر شوہر کا خیال رکھنا، گھر کے کام. ظاہر سی بات ہے گھر میں سسرال کا ایک یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ آپ سے یہ ایکسکیوز تو نہیں کروانا چاہتے کہ آپ کے 3 بچے تو چلو آپ کی جگہ آج کوئی اور کام کرتے. نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے بھائی، آپ کو کرنا ہے. تو یہ کافی عجیب سی وہ ہے. تو خیر اس کا گھر تھا. تو اس کے شوہر کی وہ کہتی ہے کہ بعد میں جب اس نے یہ سٹوری بتائی کہ بھائی میرے ہسبینڈ اور میرا جو ہے آپس میں بہت اختلافات تھے. یعنی اتنے زیادہ دوستوں کہ ہم دونوں جب اتوار کے دن یا اسی طرح چھٹی ہوتی تھی تو ہم دونوں میں بہت زیادہ وہ ہوتی تھی، مطلب جھگڑے، اور مطلب ایک دوسرے کو برداشت بالکل، یعنی ہنسی مذاق بھی بہت کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، لیکن ایسا دن نہیں ہوتا تھا جب ہم لوگ جھگڑا نہیں کرتے تھے. اور بس گھر کے سارے لوگ بھی پریشان تھے. جھگڑوں سے کون پریشان نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر صبح جھگڑا ہوتا ہے.
سارے گھر میں جو ہے ایک وہ سارے بچے سب کہتے کہ ہاں پھر جھگڑا ہے، ہاں پھر جھگڑا ہے. یہ چیز جو ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب ایک کپل جو ہے اسی طرح آپس میں لڑتے تو سب پر جو ہے اثرات پڑتے ہیں. اور اس بیچارے کو بھی شرم آتی ہے کہ یار سب کہے گی کہ روز آپ لوگوں نے جھگڑا ہے، روز آپ لوگ جھگڑتے ہو. خیر اس نے کہا کہ ہم روز لڑائی کر رہے تھے، روز یہ لڑائی کبھی کبھار تو بیچ بیچ میں مذاق بن جاتی تھی، لیکن کبھی کبھار حدیں کراس کرتی تھی، یعنی چھوڑنے پر جو ہے بات آ جاتی تھی. تو اسی طرح ایک مرتبہ میرے ہسبینڈ نے غصے میں مجھے ایک دن چھوڑنے کی دھمکی دی، جس پر میں کافی ناراض ہو گئی. خیر میری ناراضگی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، میں جلدی جو ہے مان جاتی تھی اس کو، مطلب اس کی جلدی جو ہے کیا کہتے اسے راضی ہو جاتی تھی. تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا پھر تو اب ظاہر سی بات ہے ایک مرد کو عادت پڑ جاتی ہے، جب وہ اس کو کوئی روکنے ٹھوکنے والا نہیں ہوتا تو اس کو عادت ہی پڑ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ اسی طرح ایک مرتبہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں چلی گئی، یعنی بات بڑوں تک پہنچ گئی اور میں اپنے میکے چلی گئی، بیٹھ گئی تینوں بچوں کے ساتھ. اور میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے، میرے ماں باپ نے مل کے ان سے کافی جو ہے مطلب جرگے ہوئے. خیر میرے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ میں اسی طرح گھر چھوڑ کے آ جاؤں، کیونکہ کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کی جو ہے زندگیاں خراب ہو. سب نے مجھے ہی برداشت کرنے کو، حالانکہ میں نے انہیں بتایا کہ میں پچھلے 7 8 9 10 سالوں سے یہ چیزیں برداشت کر کے آ رہی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. چونکہ میری اپنی مرضی کی شادی تھی، اسی لیے مجھے ابھی تک جو ہے شرم آتی تھی آپ لوگوں کو کہنے میں. کتنی یار دکھ کی بات ہے، میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ نے خود چوز کیا تھا اسی وجہ سے. لیکن یہ مجھے بہت چھیڑتے ہیں، مجھے گالیاں، مجھے تھانے، مجھے مطلب بس جھگڑے میں صرف اسی کو غصہ آتا ہے، کیا مجھے غصہ نہیں آتا. تو یہ بات ہی ہو گئی. اس نے کہا مجھے طلاق ہو گیا. طلاق اس طرح ہوا کہ وہ بات بہت بگڑ گئی اور 1 سال تک مطلب ان کو راضی کرنے کی کوششوں میں لوگ لگے تھے، وہ خود لگا تھا اور اسے پتا تھا کہ میں راضی ہو گئی اور چلی گئی تو پھر سے یہی انجام ہوگا، یعنی پھر سے وہی باتیں، وہی تھانے. انہیں پتا ہوگا کہ یہ تو ویسے بھی آ گئی، اب پھر نہیں جا سکتی، یہ وہ. خیر طلاق ہو گئی. میرا دل، بس عورت کا دل ایسا ہے دوستو، وہ ایک بار ایک چیز سے مطلب اٹھ جائے نا تو بس اٹھ جاتا ہے. پہلے بہت برداشت کرتی ہے، لیکن جب اٹھ گیا تو یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہے. اتنا خوبصورت، اتنا وجیح شوہر، اتنا مطلب ٹیلنٹڈ، اتنا جو ہے لمبا قد اس کا، اتنا مطلب میں کیا بتاؤں دوستوں کہ کوئی مجھے انڈسٹری میں اگر کسی ہیرو کو میک اپ شیک اپ کر کے بھی اسی طرح بنایا جائے تو اس طرح نہیں ہوگا. اس کو اس نے چھوڑ دیا صرف اس کے جو ہے غلط رویے کی وجہ سے. تو اب یہ بیٹھ گئی. تو ان کے 3 بچے تھے، کبھی باپ کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی خیر باپ کو تو پھر اس وقت وہ چیز یاد کہ اب میرے بچے. تو ان لوگوں نے کیس ویس کیے اور جو بڑے بچے تھے وہ لے کے گئے، چھوٹی بچی اس کے پاس رہ گئی. اور پھر چھوٹی بچی کا بھی اس طرح تھا کہ جیسی بڑی ہو جائے گی وہ لوگ لے کے جائے گے. تو اس کی تو بس وہ بھی لے کے گئے. آئی ڈونٹ نو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ اکیلی تھی. آئی تھنک وہ لے کے گئے تھے اپنے بچوں کو. اوئے ہوئے پھر ایک عورت سے ان کے بچے چھینے جائے، کتنا مشکل ہوتا ہے. تو دوستو یہ سٹوری چونکہ ہارر ہے، میں بتاتی ہوں اب کہ کیا ہوا بیچ میں. اس طرح ہوا کہ ایک لڑکا، یہ لڑکی ایک جگہ پہ کام کرتی تھی. آج کل ہے نا ریسٹورینٹس وغیرہ میں لڑکیاں ویٹر ہوتی ہے یوں وہ. تو چونکہ ان کی گھر والے اسے پرمیشن تو نہیں دے رہے تھے، لیکن کچھ تو اس کو کرنا تھا، کبھی ٹیچنگ کبھی وہ. لیکن ٹیچنگ میں اس کا دل نہیں لگتا تھا. اس نے پہلے بھی کہا تھا مجھے یہ ٹیچنگ ویچنگ یہ چیزیں، حالانکہ ہم پٹھانوں میں یہ بہت ہے کہ ٹیچنگ بس، باقی کچھ نہیں، اور وہ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے دوستو. یقین جانو مجھے خود آج تک ٹیچنگ کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا، کبھی پرمیشن نہیں ملی. بیکاز کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو سب کچھ گھر میں مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے باہر مردوں میں کام کرنے کا. تو چلو یہ بھی صحیح ہے اگر سب کچھ مل رہا ہے. اسلام ہمیں تب تک اجازت دیتا ہے جب تک ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہو جاتے. یعنی اب شکر ہے ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی سب کچھ کام کر رہے گھر میں، ہمیں ریڈی مطلب تیار روٹی، تیار ساری چیزیں مل رہی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جاب کیا جائے. اور مردوں کے مطلب جس طرح مغرب میں ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ، تو یہ سب غلط ہے. ایک عورت جو ہے وہ گھر کی زینت ہوتی ہے. اس کو میں خود کہتی ہوں اگر گھر میں رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جیسی وہ نکلتی ہے، تو میں ایک بات بتاؤں، واقعی میں بتاؤں، 50% خواتین کے پر نکل آتے ہیں. وہ پھر ایسے حرکات کرنے شروع کر دیتے ہیں. ان کے جو ہے پھر
وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی اپنا جو ہے کریکٹر تھوڑا بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ باہر لوگ دیکھتی ہے وہ، اور بغاوتوں پہ اتر آتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو خیر یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ایک جگہ پہ کام کرتی تھی، تو ایک بہت ہی امیر، ایک دن اس طرح ہوا کہ ایک بہت ہی امیر باپ کا بیٹا اس ریسٹورینٹ میں آیا، اور بہت عام سی ریسٹورینٹ تھی، لیکن بس قسمت، وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت جب جاگے، تو وہ لڑکا آیا. اس نے وہاں مطلب جو کھانا تھا، برگر ورگر جو بھی چیز، چائے وغیرہ، تو اس کی نظر اس لڑکی پہ پڑی تھی، اور یہ نقاب میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، میں بتاؤں آپ لوگوں کو، لیکن ریسٹورینٹ میں کام کرتی تھی، نقاب میں ہوتی تھی. لوگوں کے مطلب کبھی وہ کہتے کیا کہتے اس کو، ٹرے وغیرہ لے کے لا کے وہ کرتی تھی. کبھی جو ہے اندر پکانے کا کام، اور اس طرح کچھ کام یہ کرتی تھی. آئی تھنک کہ پکانے کا کام تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا روز آتا تھا، لیکن مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ یہ میرے لیے آتا ہے. خیر اس لڑکے کو اس لڑکی سے دوستوں محبت ہو گئی، اور اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا. یعنی اس میں بہت عرصہ گزرا ہے، لیکن میں شارٹ کٹ میں بتا رہی ہوں، یہ بہت لمبی ہو رہی ہے اسٹوری. تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ کون لڑکی، کیا کیسی لڑکی بھائی، تو اتنے بڑے ماں باپ کا بیٹا ہے، تو ایک ریسٹورینٹ میں کام کرنے والی کو جو ہے پسند کرنے لگا ہے. تو اس نے کہا ہاں. اور دوستوں بتاؤں، اس کی محبت جنونیت اختیار کر چکا تھا. اس نے بہت کم اس لڑکی کا فیس دیکھا تھا، لیکن وہ نقاب میں ہوتی تھی. اس نے کئی بار ان سے بات کرنا بھی چاہا، لیکن چونکہ اس لڑکی نے بات نہیں کی، کیونکہ ایک بار اس بیچاری کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے. وہ شادی کے نام سے دور بھاگتی تھی، اور مردوں سے اسپیشل. صحیح کہہ رہی ہوں کہ اس کا دل پھر اس طرح ہوا تھا کہ وہ بس صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو متاثر نہیں کر سکتا، کوئی بھی مرد، کیونکہ اس کا اپنا شوہر اتنا خوبصورت تھا. اور جب اس سے مطلب اس کا دل بھر چکا تھا، تو سمجھو کہ بس دل اس کا بھر چکا ہے ان چیزوں سے. اب تو کوئی بھی اس کی طرح خوبصورت نہیں تھا جو اس کا دل اس پہ آئے. خیر یہ بات الگ ہوتی ہے. تو یہ لڑکا اس کے بارے میں جب معلوم کرنا چاہ رہا تھا، تو اس لڑکی سے مطلب کسی کے ذریعے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کے ساتھ تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی 10 مرتبہ 20 مرتبہ اس نے اس طرح کال کی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا. کال مطلب اس کسی کے ذریعے اسے بتایا. ویسے اس کے پاس فون نمبر نہیں تھا، وہ کال کی بات نہیں کر رہی. اس لڑکی نے بار بار ریجیکٹ کیا، کیونکہ یار اس نے صاف کہا تھا مجھے نہیں کرنی کسی سے بات، میں اسی طرح ٹھیک ہوں، اور میں اسی طرح اپنی زندگی جیوں گی بس. خیر اسے پتا تھا کہ جب اتنے بڑے خوشگوار سوچ اس نے اپنی زندگی میں بند کی تھی، کوئی خواب وہ نہیں دیکھ رہی تھی، اسے کسی سے بات بھی نہیں کرنی تھی. بہت مشکل سے اس لڑکے نے اس کو مطلب کسی نے راضی کیا، اور وہ اس کے ساتھ اسی ریسٹورینٹ میں بات کرنے بیٹھ گئی. ہاں کیا بات ہے بولو. اس نے کہا کہ کسی اور ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس لڑکے نے کہا نہیں مجھے پرمیشن نہیں ہے، آپ بتائیں، آپ کو جو بتانا ہے ادھر ہی بتائیں. پھر اس کیا کہتے اسے لڑکے نے اسے پروپوز کیا، تو اس نے ڈائریکٹ انکار کیا کہ میں 3 بچوں کی ماں ہوں. او مائی گاڈ. اب اگر کوئی اور لڑکی اس کی جگہ ہوتی تو وہ بہت مطلب پہلے سوچتی کہ یار اس کو بتاؤں نہ بتاؤں، یار کیسے بتاؤں، یار ایسا طریقہ بتائے کہ مطلب اسے پتہ بھی چلے، جب کوئی زیادہ ایماندار لڑکی ہوگی، کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے 3 بچے ہیں، لیکن یہ مجھے قبول بھی کرے. کیونکہ یار اکیلی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے ایک لڑکی کے لیے. لیکن اس سے چونکہ یہ چیز ان چیزوں میں وہ دوبارہ وہ نہیں ہونا چاہتی تھی. دوستوں یہ ہماری کلاس کی بہت عام لڑکی تھی، عام شکل صورت کی، لیکن اس کی ارادے بہت مضبوط تھے. میں حیران ہو چکی ہوں اس کی ارادوں کو دیکھ کے. تو اس نے کہا کہ بھئی میرے 3 بچے ہیں، اور آپ کو مجھ سے خوبصورت اور کنواری لڑکی مل سکتی ہے، اور میں تم سے عمر میں بھی 2-3 سال بڑی لگ رہی ہوں اوبیسلی. تو آپ برائے مہربانی کر کے یہ معلومات آپ کو میں نے فراہم کی، اور آئندہ مت آیا کریں. مطلب اگر میرے لیے آتے ہو تو مت آیا کریں. کتنا مطلب نہ ڈرتی وہ اپنے حالات سے، وہ خود مقابلہ کر رہی تھی، اپنی ریئلٹی جو کہ بہت افسوسناک تھی خود بتا رہی تھی. لیکن نہیں بھائی نہیں، لڑکے نے تو جنونیت اختیار کی تھی. چاہے تو 10 بچوں کی ماں ہے، میں تو تمہیں سے شادی کروں گا.
تو خیر لڑکی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے طلاق ہوا ہے، تو اس لڑکے کی اس وقت تو منہ نکل آئی کہ یہ شادی شدہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو پھر تم کام کیوں کر دو، کیا تمہارے ہسبینڈ؟ تو اس نے یہ بھی بتایا کہ بھائی مجھے طلاق ہو چکی ہے، جو کہ ہماری معاشرے میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. ہمارے پٹھانوں میں دوستو یہ طلاق ہے نا، یہ اتنی بڑی چیزیں میں بتا نہیں سکتی. الحمدللہ، شکر ہے. یعنی ہمارے دور دور تک آپ کے پیکے میں یہ نہیں دیکھو گے کہ اس لڑکی کو طلاق ہوئی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیوہ ہے، اس کا شوہر مر تو سکتا ہے لیکن بہت کم، یعنی کہ 1000 میں سے کیا بتاؤ 0.2% آپ کو ملے گا کہ اس بچی کو جو ہے، اس لڑکی کو طلاق ہوا ہے، وہ بھی دھوکے کی وجہ سے یا کسی غلط کلیم کی وجہ سے جو اس پہ لگا ہو، کوئی الزام وغیرہ، یعنی جو بھی ہے. لیکن بڑی وہ کہتے ہیں نا اس میں طلاق ہو جاتی ہے غلط فہمی میں، باقی کبھی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ان ہزاروں میں سے ان 0.2 میں ایک تھی کہ اس کو طلاق ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے طلاق ہوا ہے. ہاں یہ بتاؤں، یہ لڑکی پشتو سپیکنگ تھی، لڑکا اردو سپیکنگ تھا. ٹھیک ہے دوستو، یعنی پنجابی تھا لڑکا. اس نے اسے منع کیا کہ مت آیا کرو، اگر میرے لیے آتے ہو. آئی ڈونٹ لو اینی ون پرسن، اوکے، بیکاز آئی ہیو 3 چائلڈس. اور بس یہ تھا. تو اس لڑکے نے گھر جا کے پورا مطلب 2-3 دن تک تو وہ واقعی نہیں آیا، اور پھر 3 دن بعد دوبارہ آیا اس اسٹائل میں، اس لڑکی کے سامنے بیٹھ گیا اور مطلب بتاتا رہا کہ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تمہیں طلاق ہوئی ہے مجھے ایشو نہیں ہے، تمہاری 3 بچے ہیں میں وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ میرے ساتھ یعنی اپنی خود کے ساتھ اس کو رکھنا چاہتی ہے تو بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں تم سے شادی کروں گا. اور انہی بچوں کو میں اپنا مطلب یہ ریئلٹی نہیں ہے کہ میں ان کا باپ ہوں، لیکن تمہارے لیے. لیکن لڑکی کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا دوستو وقتی لگتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ ایک وہ کھایا تھا. ٹھیک ہے، اسے ایک دھچکا تو ایک مرتبہ میں لگا تھا، اب دوسری مرتبہ وہ کوئی دھچکا نہیں. اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے لڑکی لڑکیوں سے کرتی ہے اور لڑکیاں لڑکوں سے. بعد میں کچھ نہیں ہوتا، ایسے وعدے سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کو مل جاتی ہے پھر آپ اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. دوستوں آج میری آواز بہت خراب ہے، اس لیے کچھ عجیب سی آواز میری نکل رہی ہے. تو پھر وہ کہتی ہے کہ اسی طرح ایک 8-9 مہینے ان کی اس طرح مطلب چلتا رہا. یہ لڑکی منع کرتی تھی، وہ آتا تھا. ایک مرتبہ لڑکے نے کیا کیا، لڑکی کو 2-3 گھنٹوں کے لیے اغوا کیا. مطلب 2-3 گھنٹوں کے لیے میرا مطلب ہے کہ اس طرح مطلب جیسی یہ گھر جا رہی تھی ریسٹورنٹ، اس نے گاڑی میں بٹھایا، اور یہ امیر کبیر لوگ ان کے اپنے جو ہے پلیٹس ہوتے ہیں وہاں پہ لے کے گیا. تو وہاں اس کو خوب سمجھایا، کیونکہ وہ لڑکی بالکل اس ایک ملاقات کے بعد اس سے نہیں ملتی تھی، اس کو دشواری ہو رہی تھی. تو اس کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ 2-3 تھپڑ بھی اس کو رسید کیے کہ مانو بھائی مانو، کیا اکیلی زندگی گزارو گی پاگل لڑکی، میں تمہیں سہارا دینے کے لیے تیار بیٹا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں. یہ کتابی باتیں یا فلمی باتیں نہیں. اور ہاں شادی کے بعد بھی چاہتا ہوں، یار پتہ نہیں کیوں چاہتا ہوں، بس نہیں ہو سکتا کہ میں شادی کے بعد جو ہے تمہیں چھوڑوں یا یہ اپنے جو وعدے کیے یہ چھوڑوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں بہت امیر ہوں، اگر میں شادی کے بعد میری محبت میں کمی بھی آ جاتی ہے، لیکن جو وعدے میں تم سے کر رہا ہوں بچوں والے کہ بچے ہو گئے تو وہ سب میں افورڈ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں 10-15 ہزار باہر جو ہے یتیم خانوں میں جو بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، تو کیا آپ کے بچوں کی نہیں کر سکتا؟ اس طرح بہت ساری بات اس نے بتائی. لیکن لڑکی اس وقت ڈر گئی تھی، جو 2-3 تھپڑ کھائے تو اس نے تھوڑی بہت بات مانی کہ ٹھیک ہے ابھی مجھے لے کے جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں. اسی طرح 2-3 ہفتے اس نے اس سے موبائل نمبر بھی لی تھی، جو کہ اس کو کال آتی تھی. ان کی فرینڈس کہتی ہے جو ریسٹورنٹ میں تھی، کبھی کبھار یہ بات کرتی، کبھی کبھار جو ہے مطلب نہیں اٹھاتی فون. ہم اس کو حیران ہو جاتی تھی، ان کے فرینڈس کہتے کہ یار اٹھاؤ، اتنا امیر لڑکا ہے اٹھاؤ پاگل. لیکن وہ پتہ نہیں اس کا دل کیوں ایسا تھا. اس نے کہا دفع کرو یار، یہ سارے ایسے ہوتے ہیں بعد میں. تو خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے صرف، کیونکہ ہمیں دھوکہ ملا ہوتا ہے. تو
خیر پھر اسی طرح اس کو ڈیٹ مطلب اس طرح نہیں دوستوں جیسے عام ہمارے یہاں تو نہیں ہوتے، لیکن جو باہر ملکوں میں ڈیٹ ویٹ ہوتے ایسا نہیں، بس ایسی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک ریسٹورینٹ میں پھر لے کے گئے کہ بھائی میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں شادی میں ماں باپ کو بھیج رہا ہوں تمہارے گھر، تم نے ہاں کرنی ہے۔ تو لڑکی نے ان سے کہا کہ مجھے ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے دوستو، یہ بہت خطرناک سین ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں بتایا تو گھر والی اس لڑکی کو جانتے تھے، پہلے اس نے تذکرہ کیا تھا، انہوں نے دیکھا بھی تھا اس کو اس ریسٹورینٹ میں، تو چونکہ اچھی لڑکی تو انہوں نے کہا لڑکی اچھی ہے، لیکن یار ماں باپ ایسی کیسے قبول کر سکتے کہ ان کا بیٹا کنوارا اور ان کے لیے 3 بچوں کی ماں آ جائے، اور یعنی چھوٹی لڑکی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ عورت نما تھی، وہ لڑکی ہی تھی، لیکن ان کے 3 بچے تھے اور طلاق یافتہ تھی۔ تو گھر والوں نے اسے سمجھایا کہ بھائی تمہیں اس سے بھی خوبصورت لڑکیاں جو ہے آج کل بہت ساری ہے جو تمہاری پیچھے پڑی ہے، ان میں سے کرو۔ خیر لڑکے نے مکمل اچھا لڑکے نے کہا ہے کہ مجھے اس کا حجاب کرنا پسند تھا، اور مجھے جو ہے اس کا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے پردہ، اور جو مطلب پٹھان لوگ جو پردہ کرتے ہیں اور اس طرح یہ ساری چیزیں مجھے اتنی پسند تھی، اور دوسرا میں خود اس سے محبت کرنے لگا تھا، صرف یہ چیزیں نہیں تھی باقی بھی میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ تو خیر گھر والوں نے ان کی بات مانی، اچھے لوگ تھے، جلدی مانی، یعنی وہ روایتی انداز نہیں اپنایا کہ نہیں، خیر بات مانی گئی۔ اب جب یہ لوگ وہاں رشتہ لینے جا رہے تھے فون کیا تو کہہ رہے تھے کہ لڑکی تو غائب ہے، وہ تو ریسٹورینٹ ہی نہیں آتی، یعنی لڑکی پوشیدہ ہو چکی تھی، گھر میں اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے کسی اور جگہ جاب ڈھونڈا تھا اور چلی گئی تھی، اور گھر والوں کو شاید تنبیہ کی ہو کہ یار یہ لوگ آئے گے، آپ لوگوں نے میری جگہ نہیں بتانی۔ تو جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے تو خیر رشتہ نہیں بھیجا، کیونکہ ریسٹورینٹ سے پتہ چلا کہ بغیر کسی وجہ کے وہ یہاں سے چلی گئی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، ان کا نمبر ملایا گیا تو کال نہیں جا رہی تھی، بھائی اس نے سم ہی جو ہے سب کچھ جو ہے وہ تو بھی ہوشیار تھی، سارا کچھ جو ہے اس نے چینج کیا ہوا تھا۔ تو اب یہ او مائی گاڈ لڑکے کی دیوانگی کی حد یہاں کے، یہ مطلب پاگل کتوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یار اس کو وہ ملی تو یہ زندہ نہیں چھوڑے گا، دھوکا ہوا اس کو، یعنی وہ اس کے آگے بار بار نہ کر رہی تھی، پھر اسے پتہ چلا کہ اس پر تو نہ کا اثر نہیں ہو رہا، تو اس نے 2-3 بار ہاں کیا اور بس وہاں سے بھاگ گئی، یعنی بھاگنے کا جو ہے اس نے صرف ایک موقع دیا تھا، جو کہ اس پر اس چالاکی پر وہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا۔ تو یہ ہوا، تو پھر دوستو یہ ہوتا ہے کہ بہت لمبی ہے یار، میں تک گئی ہوں تو پھر یہ ہوا کہ لڑکی جو ہے وہ 4-5 مہینے دوستوں کہتے ہیں کہ اس لڑکے کا مطلب ماں باپ امیر کبیر، اتنے نوکر چاکر، گاڑیاں، پیسے، سب کچھ اس نے بہت سارا کچھ خرچ کیا لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے، ہر جگہ ان کی گاڑی ہوتی تھی، پاکستان میں جس ریسٹورینٹ، جس ہوٹل، جس اسکول، ٹیچر، سب کو جہاں بھی مطلب آپ دیکھتے تو ان کے گھر کی گاڑی کڑی ہوتی تھی، جسے بھی وہ یہ چیزیں کہی جاتی بلیک اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کے نوکر چاکر سب الگ لگے ہوئے تھے، کیونکہ گھر کا شہزادہ جو ہے خفا تھا اکلوتا بیٹا تھا اس شخص کا، اس کی ایک بہن تھی اور ایک یہ تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن یہ اچھا گھر میں توڑ پھوڑ شروع تھی، اس کی چیخیں، او مائی گاڈ، جیسے بندہ وہ شراب نوشی نہیں کرتا اور پھر سارے برتن جو ہے یہ گراتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ڈھونڈو اس کو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میرے سامنے لاؤ، کیونکہ میں اس کے لیے بہت غصہ ہوں۔ اچانک ایک دن اس طرح اس کے والد نے سوچا کہ اس کو باہر بیچتا ہوں تاکہ اس کے تھوڑا مطلب دماغ سے یہ چیز، اس پر کافی زور کیا گیا لیکن یہ باہر نہیں گئے جب تک وہ اس لڑکی کو مطلب ڈھونڈ کے نہیں نکالتا، اور تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اس کو کال آئی ان کے ایک گارڈ کی، جو گارڈ ہوتے باڈی گارڈ ان کے ہوتے ہیں، تو ان کی جو ہاں تم بھی کرو سٹوری، چلو کرو تو پھر یہ ہوا کہ اس طرح ان کے جو ہے گھر والوں نے کیا کیا کہ ان کو کال آ گئی کہ لڑکی مل گئی ہے۔ او مائی گاڈ، ایک جگہ پہ ان کے ایک گارڈ کو وہ لڑکی نظر آئے، تو اس نے کنفرم کیا کہ یہ وہی بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ گارڈ اکثر ان کے ساتھ اس ریسٹورینٹ میں بھی جاتے تھے،
تو اس نے ڈائریکٹ فون کی، پہلے تو اسی صاحب کو فون کیا، تو اگر پہلے باپ کو، ان کے باپ کو کرتا تو شاید وہ کہتا کہ چھوڑو بس کچھ مت کہو، کہو کہ بس وہ ہے. لیکن ان کی حالت اتنی خراب ہوئی تھی دوستوں کہ ان کے ماں باپ خود اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے مطلب دن رات لگے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے کی حالت خراب ہو گئی تھی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کو جو ہے گاڑی میں بٹھا کے اسی وقت ایک اور شہر میں اس کو، مطلب جیسے کہ اگر لڑکا فرض کرے اسلام آباد کا ہے، لڑکی کراچی کی، یا لڑکی کراچی کی تو لڑکا اسلام آباد کا، اس طرح دور دور کہیں اس کو ان کو ملی تھی. تو وہ لوگ گاڑی میں بٹھا کے اس کو لے آئے، اور وہ کہتے کہ جیسے لے آئے تو لڑکے کو تو فون آ گئی تھی کہ لڑکی مل گئی ہے اور بس گاڑی میں ہے، تو انہوں نے کہا ڈائریکٹ لے کے آؤ. تو اس طرح دوستوں لے کے آئے، اور پھر اس نے اپنا حساب کتاب کیا، کیوں دھوکا کیا، یہ وہ خوب مار بھی کھائی اس لڑکی نے. اور پھر جو ہے ان کے گھر والے بھی آ گئے، پھر ان کے گھر والوں سے بھی کہا گیا کہ اس طرح بہت عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا. یہ چونکہ گھر والے تو ان کے خوش تھے کیونکہ ان کو اچھا رشتہ مل رہا تھا، تو اسی طرح نکاح ہو گئی، اسی رات نکاح ہو گئی. اور تو اب بتاتی ہوں کہ کیا ہوا. اسی طرح یہ لڑکی مطلب بہت زیادہ یہ شادیوں وادیوں چیزوں سے تنگ تھی. تو اس لڑکے نے کیا کیا تھا کہ کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگایا تھا کہ کہیں یہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے. تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا دوستوں کہ یہ لڑکا ویسے ہی اس کیمرے کو، جو کہ اس کے موبائل سے کنیکٹ تھا آئی تھنک، اس کو دیکھ رہا تھا. تو اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لڑکی کسی سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب لڑکی کڑی ہے اور سامنے کوئی نہیں ہے اور یہ بات کرے، ایون یہاں تک کہ جیسے سامنے والے نے اس کو دھکا بھی دیا ہو، لیکن کیمرے میں سامنے والا نہیں ہے. تو یہ جیسے گرے تو یہ لڑکا اپنے کمرے کی طرف بھاگ کے آ رہا تھا، تو لڑکی بھی وہاں سے آ رہی تھی، اب اپنے کمرے سے نکل رہی تھی. تو جیسے یہ نکلی یہاں سے اور وہاں سے اس کے شوہر بھاگ کے آ رہا تھا، دونوں جیسی مطلب ایک وقت پہ ایک ساتھ ان کی آنکھیں ملی تو لڑکی بے ہوش ہو گئی. اب عجیب بات ہے کیا ہوا، اس کو ہوش میں لایا، 2-3 منٹ کی بے ہوشی تھی، وہ رو رہی تھی. اندر تو یہ موجود تھا آلریڈی، میں ان سے باقاعدہ بات کر رہی تھی، اور جب میں باہر نکلی تو یہ باہر تھا. اوہ واو فینٹاسٹک یار، کس طرح کہانی موڑ لیتی ہے. یعنی اندر لڑکی کسی سے بات کر رہی تھی جس کو کیمرے نہیں اٹھا پا رہی تھی، لیکن جیسی ہی وہ باہر نکلی وہ بے ہوش ہو گئی اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کے کہ یہ تو ابھی اندر تھا، یہ باہر کیسے آیا، کیونکہ باہر تو میں آئی ہوں. اور لڑکا بھی اسی وجہ سے باہر کر کہ یار یہ کیا کر رہی ہے، کوئی جوک کر رہی ہے، جادو کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس سے بات کر رہی ہے، پاگل ہے یار. مسئلہ خطرناک ہو گیا. اور اسی طرح یہ کیمرہ اس لڑکے کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا تھا، یعنی یہ اس کیمرے سے ڈر رہا تھا. اب تو یہ ان کے ساتھ کافی حد تک یہ کہانی چل رہی تھی کہ یہ لڑکی جب بھی اکیلی ہوتی تو گھر کا کوئی بھی شخص، یعنی جو ان کے ساتھ جو جنات تھے، وہ گھر کے کسی بھی شخص کے جو ہے وہ اختیار کر کے روپ اور ان سے بات کرتا جس کا ان کو سمجھ نہیں آتا. یہ سمجھتے کہ گھر کا فرد ہے، لیکن کیمرے اس طرح اٹھاتے کہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا. جو کیمرہ لگا، بڑا گھر تھا، بہت بڑا بنگلہ تھا، امیروں کا گھر تھا، ہر جگہ کیمرے تھے دوستوں. تو وہ اس کیمرے میں نہیں آتا تھا. تو پھر اس لڑکے نے اس کا علاج شروع کیا کہ شاید یہ سائیکو تھوڑی بہت، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اسے پھر مولویوں کے پاس انہوں نے کہا کہ ہاں یار تھوڑا بہت اس پر وہ ہے، جس طرح مولوی لوگ کہتے ہیں. تو اس کے جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس کی جو ہے تھوڑی بہت علاج شروع کی کہ کہیں اس کے ساتھ یہ پرابلمز تو نہیں ہو رہے. تو پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس لڑکی سے اس کے ہسبینڈ نے پوچھا تو یہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے باقاعدہ کوئی نہ کوئی میرے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے، وہ گھر کا فرد ہی ہوتا ہے. اگر وہ کسی الگ شکل کا ہوگا تو میں پہلے سے چیخ ماروں گی نا. تو یا تو آپ کی بہن کے روپ میں، یا آپ کے روپ میں، یا سسر کے روپ میں، یا ساس کے روپ میں، یا کسی نوکر کے روپ میں، گھر کے کسی اور بچے کے روپ میں آ کے مجھ سے باتیں کرتا ہے. اور پھر جب آپ لوگ کیمرے میں دیکھتے ہو کہ میں بات کر رہی ہوں لیکن وہاں کوئی نہیں ہے، تو میں بھی حیران ہو جاتی ہوں کہ مطلب ایسا کون تھا جو میرے ساتھ بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ان کے گھرانے کا بچپن سے تھوڑا بہت اس کے ساتھ تھا، یہ مسئلہ مطلب یہ اکثر رات، لیکن اب پھر سے اس مسئلے نے جو ہے
زور پکڑا ہے. پہلے بھی یہ اسی طرح راتوں کو مطلب کسی نہ کسی سے بات کر، لیکن ہم سمجھتے کہ یہ چھوٹی ہے تو بچے اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ تھا. تو پھر ان کے گھر والے اور دوستوں بتاؤ ان کے ہسبینڈ ان سے بہت محبت کرتے، جو سیکنڈ والا ہے، یہاں تک کہ مرتا اس پر، اور خاندان کی لڑکیاں اس لڑکے پر مرتی تھی کیونکہ وہ امیر تھا بھائی، خوبصورت تھا، دلکش تھا، اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے یہ 10 بچوں کی بھی ماں ہوتی تو میری پہلی وائف ہے. واہ بھائی واہ، قسمت ان کی جاگ اٹھی تھی. اور پھر یہ جو ہے اس پریگننسی ہوئی اس کو، تو مشکلات اس طرح پیش آ رہے تھے کہ یہ اکثر ڈرتی تھی. تو گھر میں باقاعدہ ایک نوکر رکھا گیا، ایک لڑکی جو اس کے ساتھ ہر وقت ہوتی تھی. یعنی گھر کے لوگ جب اپنے اپنے جابس پر جاتی تھی، ان کے ہسبینڈ، ان کے سسر، ان کی ساس، سارے لوگ جاب کرتے تھے، بہت امیر لوگ تھے، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں اپنے جس طرح ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے بڑے بڑے کام ان پہ جاتے. تو گھر میں یہ اکیلی ہوتی تھی. یہ ایک پشتو اسپیکنگ، اس کے پاس کوئی جاب واب نہیں تھا، اور نہ اس کا شوہر یہ چاہتا تھا دوسرا شوہر کہ یہ جاب کرے. یعنی وہ خود ایک پنجابی تھا لیکن اس کا پورا مائنڈ پٹھانوں کی طرح ہو گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ رہ کے، اور وہ اس کو بہت عزت دے رہا تھا اور اس کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ایک لڑکی اس کے ساتھ ہر وقت گھر میں ہوتی تھی تاکہ یہ نہ ڈرے، ایون مطلب کچن میں، کمرے میں، یہ سب کچھ. تو پھر اسی طرح یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی، ان کے لیے تعویذیں کی گئی. اور تو دوستوں یہ کہانی بتانے سے تو ایک میرا یہ سوچ تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ ایک اچھی اور زبردست لو اسٹوری، اگر مرد چاہے تو 4-5 بچوں کی ماں سے بھی اگر اس کو محبت ہو جائے تو وہ وفا نبھاتا رہتا ہے. آج تک وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی جو ہے 3-4 بچے ہیں ان سے، اور اچھی زندگی وہ گزرے. دوسرے بچوں سے بھی وہ اپنی ملاقات کرتی ہے. اور تو دوستوں اس میں ایک تو یہ تھا کہ ایک اچھی اسٹوری. دوسری میں بتا رہی ہوں کہ جس طرح ہارر فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ کیمرے میں کوئی چیز ہے، تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی جن بت یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کیمرہ کیچ نہیں کر سکتی. یہ میں بتاؤں، یہ ایک ریئل اسٹوری تھی. اور اس سے ہمیں پھر یعنی اکثر فلموں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیمرے میں کوئی چیز آ جاتا ہے اور یہ وہ جیسے، تو نہیں، یہ تو خیر فلم ہوتی ہے، وہ تو خیر ہم یہ نہیں کہتے وہ مسٹیک کر رہے ہیں، لیکن وہ تو فلم ہوتی ہے. لیکن ریئل میں یہ چیزیں کیمروں میں نہیں آتے کیونکہ یہ ایک ریئل سٹوری تھی، انہوں نے بتائی تھی. ایک ریئل واقعہ ہوا تھا کہ اسے کوئی بھی اس سے بات کرتا تھا تو وہ موجود ہی نہیں ہوتا تھا، وہ بس ویسی ہی باتیں کرتی رہتی تھی. تو یہ ایک ہے کہ یہ چیزیں کیمروں میں نہیں آتے. جو جن ہوتا ہے، جو سایہ ہوتا ہے، جیسے ہم چڑیلے وڑیلے، یہ چیزیں کبھی جو ہے کیمروں میں کیمرہ اس کو کیچ نہیں کر سکتی. ظاہر سی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے ارشاد کی ہے کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، اور قیامت کے دن پھر ان کو ہم نظر نہیں آئے گے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن اس طرح ہوگا دوستوں کہ جنات جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا لیکن ان کو ہم نظر نہیں آئے گے. یعنی ہم ان سے اپنا بدلہ لیں گے. بہت زبردست. تو ابھی جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہمارے ارد گرد، اور میرے تو ہر وقت ارد گرد بیٹے ہوتے کیونکہ میں ان کے بارے میں زیادہ باتیں کرتی ہوں تو یہ لوگ خوش ہیں مجھ سے، اور یا تو بہت خفا ہے میرے ارد گرد بیٹے، یا بہت خوش ہے. اور باقی جو ہے قیامت کی دن ہم ان سے اپنے اپنے بدلے لیں گے دوستوں کے. یا اچھا ہمیں ڈرا دیتے اور ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو یہ چیزیں کیمرہ کیچ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نظر نہیں، یہ ہوا ہوتی ہے. یہ صرف اس شخص کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، باقی کسی چیز کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا. اس لیے کوئی چیز اس کو کیچ نہیں کر سکتا دوستو. صرف اسی شخص کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. تو یہ سٹوری تھی. پھر یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا. اب یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بہت سیریس معاملہ تھا، لیکن اکثر اوقات یہ ڈرتی تھی اور اس کے ساتھ اسی طرح کچھ تھی کہ انسان جب زیادہ غمگین ہو جاتا ہے دوستو، میں نے سنا ہے تب بھی یہ جنات وغیرہ ان کے طرف بہت اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو شاید یہ اپنی زندگی میں کافی غمگین ہو چکی تھی اور بہت تنہائی میں اس نے جو ہے تھوڑی سی زندگی گزاری تھی اپنے طلاق کے بعد. تو یہ شاید ان چیزوں کی وہ ہو گئی تھی پھر. اور پھر دوسری بات کہ یہ ایک اچھی سی لو اسٹوری تھی.
ہمارے ہی علاقوں میں پیش آئی تھی، اور مجھے تو بعد میں بتایا گیا تھا، مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، لڑکی کو میں جانتی تھی اور اس کی شادی کو اور اس کے شوہر کو بھی جانتی تھی، لیکن یہ بات کی چیزیں میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا تھا۔ پھر میری ایک بہت ہی جگری فرینڈ ہے میری جگری فرینڈ ہے، جو اس نے مجھے بتایا کہ بھئی کہاں پڑھی ہو کالج کے بعد؟ تو میں نے کہا یار بس جہاں پڑھنا تھا وہاں پڑھی ہوں۔ تو پھر انہوں نے پرانی باتیں یاد دلائی، اور یہ اسپیشل یہ چیز مجھے کہ یہ آج کل ہوا ہے، لیکن لڑکی ہماری کالج کی تھی، یعنی پرانی فرینڈ تھی۔ تو اچھا اوکے دوستو، تو آج کے لیے یہ اسٹوری، اور بس اس سے میرا مطلب تھا کہ آپ لوگ تھوڑے انٹرٹین ہو جائیں، ہر وقت یہ ڈراؤنی اسٹوریز مت پڑھا کرو۔ اور اس میں تھوڑا خوف تھا، اور اس خوف کے بارے میں میرا اپنا یہ تجربہ تھا کہ یہ چیزیں کیمرہ کبھی کیچ نہیں کر سکے، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے جو لوگوں نے چینلز پہ ڈالے ہیں کہ بھئی کوئی چیز اسی طرح سامنے سے گیا، اور ہاں سامنے سے تب جاتے ہیں جب آپ کو کوئی اپنی اسٹوری فیس ٹو فیس بتا رہا ہوتا ہے، یعنی کیمرے کی بات نہیں ہوتی، تو ایسا ہوتا ہے۔ اوکے، آج کے لیے یہ، اور آواز اور گلا میرا بہت زیادہ وہ ہے، اور میرے سر میں بھی درد ہے، میری ناک میں بھی درد ہے، کیونکہ مجھے زکام ہوا ہے، اور بس یہ کراچی کا موسم ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب گرمی کی طرف جا رہا ہے تو ہم سب پھر بیمار ہیں، سردی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ہم سب بیمار ہو جاتے ہیں۔ اوکے دوستو، آج کے لیے یہ، تھینک یو سو مچ، فی امان اللہ۔